السلام علیکم۔ آج کل یہ میرے پاس مسئلے زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ آیا کتنی تراویح پڑھنی چاہیے، فرض کتنی تراویح ہیں یا کتنی تراویحوں کا احکام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تراویحیں پڑھی ہیں، عورتیں کتنی پڑھیں، مرد کتنی پڑھیں۔ ان سارے سوالوں کے جوابات ہیں وہ میں آپ کو دیتی چلوں ایک ساتھ کہ تراویح جو ہے سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ پہلی بات، فرض یا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 دن یا 3 دن تراویح پڑھائی ہیں، لیکن وہ 8 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اس کے بعد صحابہ جب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے باہر، تو صحابہ نے دوسرے دن پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں 2 دن 3 دن جو پڑھائی ہمیں تراویح ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں بہت مزہ آیا، آپ رات کو کیوں نہیں باہر تشریف فرما ہوئے کہ ہمیں پڑھاتے روز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے تراویح کنٹینیو نہیں رکھی، میں اس لیے باہر نہیں نکلا کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ چیز آپ لوگوں پر فرض ہو جاتی تو آپ لوگوں پر مشقت پڑ جاتی۔ دیکھا جائے تو کیونکہ رمضان میں روزہ بذات خود، کیونکہ سارے سال میں رمضان کا روزہ چلتا ہے، کبھی گرمی میں کبھی سردی میں، کبھی دن بڑے کبھی دن چھوٹے، پھر روزہ خود ایک مشقت ہے۔ اس کے بعد تراویح کے ٹائم پر بندہ بہت تھک جاتا ہے، تو اس وقت اگر یہ چیز فرض ہو جاتی تو یقین کریں کبھی بھی ہم سے پوری نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ کے رسول نے یہ آسانی کی، انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ مستقل کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی، آپ فرماتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میری امت کے لوگ پڑھیں، یہ نفل پڑھیں، یہ سنت پڑھیں، یہ تراویحاں پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا اور رات کو قیام کیا، رات کا قیام تراویح ہوتی ہے، قیام کیا، یا پھر تہجد ہے، تہجد بھی پڑھتے ہیں لیکن تراویح مراد ہے، کیونکہ رمضان میں رات کا قیام صرف تراویح ہے، اور رات کا قیام کیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پڑھایا، اس کا سبب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی تراویح نہیں پڑھائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب صحابہ کو ملا کر یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت کے لوگ پڑھیں تراویح، تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ لوگ ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھو۔ صحابہ سارے موجود تھے، صحابہ نے اجتماع کیا، کسی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب کی سنی ہوئی تھی، سب کو معلوم تھی۔ اس کے بعد تراویح کا سلسلہ شروع ہوا جماعت کے ساتھ۔ اب تراویح ہم سب پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، مرد حضرات پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عورتیں پڑھتی ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن 20 پڑھیں یا 8 پڑھیں یہ دوسرا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں، لیکن 20 تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ آپ 20 پڑھیں، آپ 10 پڑھیں، آپ 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، 4 پڑھیں، 2 پڑھیں، کتنی بھی پڑھیں، آپ کی مرضی۔ یہ تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو جتنا اللہ تعالیٰ فضل دینا چاہیں آپ اتنی پڑھیں۔ یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی بندوق رکھ کر یہ نہیں بتایا گیا کہ نہیں آپ کو 20 ہی پڑھنی ہے، یا آپ کو 8 ہی پڑھنی ہے، یا آپ کو اینی ہاؤ پڑھنی ہے۔ اگر کوئی مجبوری کوئی چھوڑ دیتا ہے تو حدیث مبارک میں آتا ہے جو شخص روز عبادت کرتا ہے اور کسی دن اسے وہ عبادت چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کی یہ عبادت بھی لکھ لو۔ تو انسان تو بڑا کمزور ہے، انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے کوئی کام نہیں بھی کر پاتا تو اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے۔ ویسے ساری چیزیں نیت پر اعتماد کرتی ہیں، اگر نیت اچھی ہے تو آپ کو اجر ملے گا۔ نیت ہی صحیح نہیں ہے، آپ کتنا بھی بنا کر پڑھو، کتنا بھی صحیح کر کے پڑھو، اپنے پورے اس کے فرائض اور اس کی ساری رعایت کو مکمل کر کے پڑھیں، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز قبول نہیں۔ اور اگر نیت اچھی ہے، بھلے آپ تھوڑی عبادت کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو وہ بالکل قبول ہے، کیونکہ اللہ اخلاص دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ عبادت نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو اور جنات کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی خواہشات کو بھی لگا دیا ہے۔ اس لیے انسان اگر تھوڑی بہت بھی عبادت اگر اخلاص کے ساتھ کر لے تو اللہ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ شریعت میں کوئی بندہ باؤنڈ ہے کہ نہیں ہاؤ اس کو 20 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ نہیں ہے، یا اس کو 8 ہی پڑھنی ہے، اگر وہ زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو نہیں پڑھ سکتا، بس 8 ہی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو جتنا نصیب ہو اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو جتنی توفیق ملے وہ اتنا پڑھ لے اور اللہ سے دعا مانگ لے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر اختلاف کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس اختلافات ان باتوں پر ہوتے ہیں جو فرائض نہیں ہوتے۔
فرضوں پر اختلاف نہیں ہوتا، ایسی چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے جو مستحبات میں شامل ہوتی ہیں، جو جواز میں شامل ہوتی ہیں، جو سنت غیر مؤکدہ میں شامل ہوتی ہیں، ان چیزوں پر اتنا بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ فرقے بن جاتے ہیں۔ فرقے بنانے کی تو بات ہی نہیں ہے، سیدھی سیدھی سی بات ہے، ہم نے پڑھنی ہے، اللہ کے رسول کی خواہش تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے اجتماع کے ساتھ ثابت کر دیا، صحابہ کا جس چیز پر اجتماع ثابت ہو جائے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول ہے، کیونکہ صحابہ کا درجہ وہ درجہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ کرنی میرے زمانے کے ہیں، ثم یلیہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، یعنی اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین۔ تو اس لیے اس چیز کو اتنا زیادہ نہیں لینا چاہیے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرے، سیدھی سیدھی بات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے پڑھ لیں، بس ختم۔